بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آج 15 اگست 2025 جمعے کا دن، اور آج کا دن بھی پاکستان اور بھارت کو لے کر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج جس طرح سے کے پی کے میں جنگ چھڑ چکی ہے اور جو وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی باضابطہ طور پر ان خبروں کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ کے پی کے میں اس وقت جنگ چھڑ چکی ہے۔ کیا خبریں آ رہی ہیں، کے پی کے کی صورتحال کیا ہے، اور وہاں پر بھارت نے کس طرح سے جو اٹیکس کیے ہیں، وہ تمام تر ڈیٹیلز، تمام تر تفصیلات جو ہیں بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر وہیں پر دوسری جانب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی آبی حملہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر لاشوں کا سلسلہ شروع ہے، وہاں پر جناب لاشیں بچ چکی ہیں آزاد کشمیر سے اور بنیر سے اور پھر گلگت بلتستان سے۔ وہاں سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں، وہ ذرا آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ پہ رکھیں گے۔ اور پھر مودی سرکار نے، اور یہ باضابطہ طور پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مودی آج خود کھل کر سامنے آ گئے، اور آج نریندر مودی نے خودکش حملہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کو بتانی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس نئے چینل کو آپ نے لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے پیار دکھانا ہے، تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور اسی طرح سے ہم بھارت کی منجی جو ہے ہمارے اس چینل سے ہم ٹھوکتے رہیں گے اور آپ تک خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ جناب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ میں نے کروایا ہے، یعنی کہ پاکستان نے اس کو تسلیم کیا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ نیوکلیر جنگ کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے، اور پھر امریکہ نے یہ ثالثی کا کردار ادا کیا، اور 29 بار ٹرمپ نے یہ کریڈٹ اپنے نام لیا۔ لیکن بھارت جو ہے وہ یہ کریڈٹ امریکہ کو دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ بھارت کو بہت مار پڑی تھی، اور امریکہ کو کریڈٹ دینے کا مطلب یہ تھا کہ بھارت اپنی شکست کو تسلیم کر رہا تھا۔ اب امریکہ نے اتنا دباؤ ڈالا بھارت کے اوپر، اس سے واضح طور پر نظر آیا کہ بھارت جو ہے وہ عالمی سطح پر ناکام ہو چکا ہے، وہ اکیلا ہو چکا ہے۔ نہ چائنا ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگانے کو تیار ہے، امریکہ نے ان کو جھنڈی کروا دی ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کیا بلکہ دنیا کی تاریخ کے ایک بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اب جب بھارت کو آپریشن سندور میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور بھارت کی جنگ ہسائی ہوئی پوری دنیا کے اندر، تو بھارت جو ہے وہ چپکے پاکستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، جس کی انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے پاکستان کے پاس بھی پہنچی، امریکہ کے پاس بھی پہنچی، اور امریکنز نے بھارت کو بیک ڈورز رابطوں کے ذریعے بتایا، سمجھایا کہ جب ہم نے آپ کا سیز فائر کروا دیا ہے تو آپ بیٹھ کر بات کریں۔ تو بھارت جو ہے مذاکرات کی ٹیبل سے بھی بھاگ رہا تھا۔ چائنا نے بھی پاکستان کو یہ انٹیلیجنس انفارمیشن دی کہ امریکہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور جب انڈیا جلد بازی کے اندر اسرائیلیوں کے ساتھ رابطے کر رہا تھا، ان سے اسلحہ خرید رہا ہے، ڈرونز خرید رہے ہیں، میزائلز خرید رہے ہیں، اور پھر جناب وہ اسلحہ اس وجہ سے خریدا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا گیا، اور پھر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور بھارت کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اتنی اہم خبر ہے جو پہلی دفعہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کی توسط سے بریک ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ جناب اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب ٹرمپ نے پھر ریئلائز کیا کہ بھارت یہ سارا کچھ کر کیوں رہا ہے، کیا بھارت ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ اور جب بھارت نے یہ سارا کچھ کیا تو روس اور امریکہ کی جنگ میں بھارت کو کولیٹرل ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ راکیر جو ہے وہ چلتا اس کو گولی لگ گئی، اور امریکہ نے بھارت کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف لگا دی۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں پہنچی، ابھی تو خبر آئی ہے امریکی وزیر خزانہ کی طرف سے کہ ٹرمپ اگر پیوٹن کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اور پھر ٹرمپ جو ہے وہ رشیا کے الائز کے اوپر مزید دباؤ ڈالے گا اور مزید بھارت کے اوپر ٹیرف لگے گا۔ امریکہ بھارت پر پہلے ہی جناب 25% ٹیرف جو ہے وہ لگا چکا ہے، اور پھر اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر مزید بھارت کی امریکہ منجی ٹھوکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ امریکی وزیر خزانہ سے اس حوالے سے بات کرتی ہے۔ اب جناب مودی نے جو خودکش حملہ کیا ہے، اور پہلی بار جو اس نے پاکستان کا نام لے کر جو باتیں کی ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ مودی سرکار جو ہے اس کو غشی کے دورے پڑے ہوں، وہ ابھی اس پر جنگی جنون جو ہے وہ سوار ہے، اور مودی نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور انڈیا کوئی ایسی ڈیل سائن نہیں کرے گا جو بھارتی سرمایہ کار کے خلاف جائے یا فشرمین سے خلاف جائے، جو ماہی گیر ہیں جو ہمارے ان کے خلاف جائے۔ تو لہٰذا بھارت کہتا کہ ہم یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہیں کریں گے۔ اب امریکی وزیر خزانہ نے پہلے بتا دیا کہ اگر امریکہ اور روس کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو مودی اس میں مزید رگڑا جائے گا، اور اس کی سزا جو رشین الائز ہیں ان کو بھی دی جائے گی۔
تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی اوقات جو ہے وہ ایک جناب کیڑے مکوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ دو جو طاقتور ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بھارت کی اوقات یہ کہ وہ درمیان کے اندر پستا ہوا چلا دکھائی دے رہا ہے اور وہ عالمی سطح کے اوپر ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں بھارت پاکستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ کبھی وہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے جو فیک انکاؤنٹرز کیے اس کو بنیاد بنا کر اس نے کہا کہ ہم نے پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا ہے، اور وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا کہ پاکستان پر اٹیکس کرنے کا گراؤنڈ تیار کر سکے۔ لیکن پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، پاکستان ریڈ الرٹ پر ہے کہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت بھارت جو ہے وہ یہ حملہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں جناب کے پی کے میں جو جنگ چھڑی ہے، جو آئی ایس پی آر کی طرف سے تصدیق بھی سامنے آئی ہے، وہ ذرا آپ خبر سن لیں۔ یہ جیو نیوز کی خبر ہے جو میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ پشاور میں کے پی کے میں گزشتہ 3 دنوں کے اندر 10 مقامات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان پر اٹیک نہیں کر رہا۔ اب آپ نے اس ہائیبرڈ وارفیئر کا جو الگوریدم ہے وہ سمجھنا ہے کہ بھارت کر کیا رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے ان کو ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کو ڈرونز بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو یہاں پر انگیج رکھے۔ پاکستان کی جب فوج یہاں پر انگیج ہوگی تو ہم بارڈر سے ایک بڑا اٹیک کریں گے تاکہ پاکستان کی کمر جو ہے وہ توڑی جا سکے۔ یہ بیسیکلی بھارت اس وجہ سے ہائبرڈ وارفیئر جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ دہشت گردوں کو ٹیرر فائننسنگ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ بھارت کر رہا ہے۔ اب یہ 10 مقامات پر دہشت گردوں نے جو حملہ کیا ہے، یہ بیسیکلی دہشت گردوں نے حملہ نہیں کیا، یہ بھارتی فوج نے حملہ کیا۔ یہ بھارتی فوج کے کارندے ہیں، یہ مٹھی بھر عناصر جو ہیں یہ را کے کارندے ہیں، یہ راہ کے پالتو ہیں جو پاکستان کی فورسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو کے پی کے پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے گزشتہ 3 دنوں میں پشاور، لوئر دیر، اپر دیر، شانگلہ اور بنو میں پولیس پر حملے کیے، اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ 14 اگست کی رات پشاور میں 3 مقامات پر حملے ہوئے۔ دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر اور تھانہ حسن خیل پر حملہ کیا، جبکہ 15 اگست کی صبح ناصر باغ روڈ پر پولیس وین پر دھماکہ ہوا، اور کے پی کے پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار شہید اور 5 جو ہیں وہ جناب زخمی ہوئے ہیں۔ اب بھارت جو ہے وہ پاکستان کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے، حالانکہ بھارت کے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ پاکستان کا پانی روک سکے۔ بھارت خود پانی کے اندر ڈوب جائے گا اگر وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے، اور پھر چائنا سے پانی یہ آتا ہے، اور یہ جو نیچے ممالک ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا پانی ان تک پہنچایا جائے۔ اب بھارت سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جب یہ سنتاس معاہدہ ہوا تھا اس کے پیچھے ورلڈ بینک تھا، ورلڈ بینک ایک سازش کے طور پر کردار ادا کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے بھی اس وقت کی امریکن سے، اس کے پیچھے وائٹ ہاؤس تھا، پینٹاگن تھا، اور اگر بھارت چونکہ جو یہ سنتاس معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت جب اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت امریکہ کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا کہ اگر بھارت نے سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو اس کے نتائج ان کو سنگین طور پر بھگتنا پڑیں گے۔ اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے امریکہ میں کھڑے کر بتایا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو ہمارے میزائل چلیں گے، پھر ہمارے نیوکلیر میزائل بھی چلیں گے، اور پھر بھارت جو ہے وہاں پر تباہی ہوگی۔ تو یہ بڑا واضح طور پر پیغام جو ہے پہنچایا گیا۔ لیکن جناب آپ اندازہ کریں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے کہ وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور شدید بارشوں کے پیش نظر وہاں پر گلیشیئر جو ہیں پھٹنا شروع ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پر تباہی پھیل گئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی آیا، اور سیلابی ریلوں کے باعث رابطہ سڑکیں جو ہیں بند ہو چکی ہیں، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، جبکہ مختلف حادثات میں 17 افراد وہاں پر جہاں بھاگ ہوئے ہیں، اور گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی تحصیل گوپس کے گاؤں خلطی میں 8 افراد سیلاب کی زد میں آگے، دھیامیر میں 2 افراد ریلوں میں بہہ گئے، ہنزا نگر اور سکردو میں متعدد افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں، درجنوں جو ہیں وہ گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ ہو گئیں، کھڑی فصلیں اور درخت ریلے میں بہہ گئے ہیں، شاہراہ کراکرم اور شاہراہ بابوسر اور گلگت سکردو شاہراہ پر کئی رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا جو آزاد کشمیر ہے، جو ان کا دارالحکومت مظفر آباد، ان کی تحصیل نصیر آباد میں بادل پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور جبکہ لاشوں کو نکالا جا رہا ہے، اور 30 افراد وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں اور فلیش فلڈنگ سے ندی نالوں میں طغیانی آیا ہے۔ تو آپ ذرا وادی نیلم کی خبر سن لیں کہ وادی نیلم میں
में लैंड स्लाइडिंग हुई है, वहां पर पुल और फिर जो सड़कें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। और सियाती मुकाम जो रत्ती गली है वहां पर जो बेस कैंप है वहां पर 500 से जायद जो सयाह है वो फंस चुके हैं। जो 100 टूरिस्ट है उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया, उनको बचा लिया गया, लेकिन दीगर को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जो है अभी तक जारी हैं। नाला जागरा में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, वहां पर 3 ब्रिज और 2 गेस्ट हाउस जो है बह गए हैं और हाइड्रल प्रोजेक्ट मुतासिर हुआ है। तो लिहाजा ये चीजें हैं और ये वहां से खबरें आ रही हैं जो कि इंतहाई लर्ज़ाखेज है, इंतहाई अफसोसनाक है। और बुनेर में भी सैलाबी सूरत हाल है और वहां पर भी इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है। जो डिप्टी कमिश्नर है बुनेर के, उन्होंने वहां पर इमरजेंसी नाफिज करने का नोटिफिकेशन जो है बाज़ाब्ता तौर पर जनाब जारी कर दिया है कि वहां पर तमाम तर एक्टिविटीज रोक दी गई हैं और वहां पर ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। तो लिहाजा ये इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि एक बार फिर से बारिशों की वजह से एक सैलाब आने का खदशा है और ग्लेशियर्स फट रहे हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं और वहां पर भी इस तरह की सूरत हाल मजीद पैदा होने का खदशा पैदा हो चुका है। और वहां पर तकरीबन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जनाब सैकड़ों की तादाद में वो जो लोग हैं वो लापता भी हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन भी जारी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।